الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله خالقنا العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، آج عالم اسلام عید الاضحیٰ منا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ جب مسلمانان عالم قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے لوگ اہل اسلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ قربانی کیوں کرتے ہو؟ قربانی پر اتنا روپیہ خرچ کرنے کے بجائے اسے کسی اور مصرف پہ لگا دو، کوئی اور نیکی کرو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور ان کی اس عقلی دلیل پر کچھ نام نہاد اسلامی دانشور اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ قربانی کے بجائے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے یا کسی اور جگہ پر خرچ کیا جائے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ عالم اسلام اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی تاریخ کا تسلسل ہے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی ابتدائے انسانیت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوات والتسلیمات کے بیٹے بھی قربانی کرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے اس وقت جو اس کے پاس تھا غلہ،
بطور قربانی بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ حابیل جس کے پاس جانور تھے، اس نے اپنا ایک پسندیدہ جانور اللہ کے راستے میں بطور قربانی کے پیش کیا۔ اس دور میں قبولیت قربانی اس صورت میں تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی پیش کردہ چیز کو آسمانی آگ جلا دیتی، اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور آسمانی آگ جس کی قربانی کو نہ جلاتی، وہ قربانی مردود سمجھی جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ پہلی اقوام میں قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کو لوگوں پر آشکارا کر دیا جاتا تھا، لیکن خالق کائنات نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہماری قربانی کو پردے میں رکھا۔ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت میں خرابی ہے، کس کی قربانی میں ریا ہے، کس کی قربانی میں دکھاوا ہے، کس کی قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اللہ نے سب کو پردے میں رکھا۔ کسی کے عیب کو، کسی کی نیت کو لوگوں پر آشکارا نہیں کیا۔ تو قربانی تاریخ انسانی کا تسلسل ہے۔ قربانی ابتدائے انسانیت سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی قربانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ ابتدائے انسانیت سے چلی آ رہی ہے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والتسلیمات نے قربانی کی ہے، اور دین اسلام دین ابراہیمی کی تکمیل کا نام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام دین ابراہیمی ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اپنے لخت جگر نور نظر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ابراہیم تیرے بیٹے کی جان نہیں چاہیے تھی، بلکہ تیرے دل کا امتحان مقصود تھا۔ ہم نے دیکھا تیرے دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تو اللہ کی رضا کی جستجو میں ہے، تیری قربانی قبول ہوئی، لے تجھے اس کے بدلے میں جنتی مینڈا دیتے ہیں، اسے قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی، ہم ان کی اتباع میں جانور کو ذبح کر کے عملاً اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ہم بھی بظاہر جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اپنا تن من دن سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جب ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا، تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو باقاعدگی سے ادا کیا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی مسلسل کی ہے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے نہر کیے۔ 63 اونٹوں کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اور بقیہ 27 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیا ہے۔ توجہ کرنا، مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، صحابہ نے جس منظر کا مشاہدہ کیا تھا اسے نقل کرتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پر نہر کر رہے تھے، نہر کہتے ہیں اونٹ کی گردن میں خنجر گونپ دینا تاکہ خون نکل آئے۔ حضور نہر کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، اونٹ خود اپنی گردن پیش کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر اونٹ نبی کے ہاتھوں نہر ہونا چاہتے تھے۔ ہم ہیں قربانی کرنے کے لیے جانور کو لٹاتے ہیں، رسیوں سے باندھتے ہیں، کئی افراد پکڑتے ہیں، پھر چھری چلاتے ہیں، جبکہ نبی کے ہاتھوں میں چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اونٹ ایک ایک کر کے خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر کے اپنی قربانی حضور علیہ السلام کو پیش فرماتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ نبی سے تو کسی نے نہیں کہا کہ 100 اونٹ کی قربانی کر کے ضائع کیوں کرتے ہو، کسی غریب کو دے دو، کسی مسافر کو دے دو، کسی مستحق کو دے دو، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اتنے اونٹ قربان کرنے کے بجائے یہ غریبوں میں بانٹ دو، بلکہ ان کو قربان کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضحیٰ کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قربانی کی عید ہے، اس میں اللہ کے راستے میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی پیش کرتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہو کر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، قربانی اس لیے کرتے ہیں، نبی کی تعلیم ہے، قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی فطرت کا تقاضا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قربانی کا عمل ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہو رہی ہے، ہر ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہو رہی ہے، جمادات نباتات پر قربان ہوتے ہیں، نباتات حیوانات پر قربان ہوتے ہیں، حیوانات انسانات پر قربان ہوتے ہیں، تو کیا انسانوں کو بارگاہ الہی میں قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ زمین نباتات میں سے ہے، یہ زمین جمادات میں سے ہے، اور یہ اپنے آپ کو نباتات پر قربان کرتی ہے۔ زمین اپنا سینہ نباتات کے لیے پیش کرتی ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں، زمین سے پھل پھول نکلتے ہیں، زمین سے اناج نکلتا ہے، زمین سے درخت نکلتے ہیں۔ اگر یہ زمین
اپنے آپ کو نباتات پر قربان نہ کرے تو اس زمین کو ناکارہ کہا جاتا ہے، اس زمین کو بیکار کہا جاتا ہے، بے قیمت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان نہیں ہوتی، اور جو قربان ہوتی ہے، جو زمین نباتات کے لیے اپنا آپ پیش کرتی ہے، اس زمین کو کار آمد زمین کہا جاتا ہے، کام کی زمین کہا جاتا ہے، اس کے دام لگتے ہیں، اس کا مول ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نباتات حیوانات پر قربان ہوتے ہیں ان کی قیمت ہے، ان کی ویلیو ہے، اور جو نباتات حیوانات پر اپنے سے اعلیٰ پر قربان نہ ہو انہیں بے قیمت جانا جاتا ہے، ان کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم ایسی جڑی بوٹیوں کو جو نہ انسان کے کام کی ہوں نہ جانوروں کے کھانے کی ہوں اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ نہ انسان کے لیے ہے نہ جانوروں کے لیے ہے، اور جو نباتات انسان کے کام آئے، وہ درخت جو انسان کے کام آئیں، جو پھل دیں، جو لکڑی دیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو زمین سے اگنے والے نباتات، جڑی بوٹیاں، گھاس جانوروں کے کام آئے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم قیمت لگاتے ہیں، بازاروں میں فروخت کرتے ہیں۔ تو جو نباتات اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو اس کی قیمت ہے، اور جو نباتات اپنے سے اعلیٰ پر حیوانات یا انسانات پر قربان نہ ہو وہ بے قیمت ہے، اسے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حیوانات اپنے سے اعلیٰ انسانات پر قربان ہوں ان کی قیمت ہوتی ہے، اور جو حیوانات انسانات پر قربان نہ ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں لگتی۔ وہ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، انہیں اگر دروازے پہ دیکھا جائے تو مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیوانات اپنے سے اعلیٰ پر قربان نہیں ہوتے۔ جو کتا انسان کے کام کا نہ ہو اسے پاس نہیں رکھا جاتا، جو جانور انسان کے لیے مفید نہ ہو اسے پاس نہیں رکھا جاتا بلکہ مار دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو حیوانات انسانات پر قربان ہوتے ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، انہیں کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، انہیں اپنے پاس رکھا جاتا ہے، ان کی قیمت لگتی ہے، بازار میں ان کے دام لگتے ہیں، بکتے ہیں، ویلیو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہوتے ہیں۔ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہونا یہ اہمیت کو بڑھاتا ہے، اور جو قربان ہوتے نہیں ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی، قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی، اور قربان ہونے والے گھٹتے نہیں ہیں، بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 کہیں ہو 2 سے زیادہ، اور کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 10 10 12 12، لیکن کتوں کے ریوڑ دکھائی نہیں دیتے۔ بکریاں اربوں کھربوں قربان ہوتی ہیں پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا جو قربان ہونے والے ہیں ان کو وہ خالق بھی بڑھاتا ہے، اس لیے کہ ان میں جذبہ قربانی ہے۔ انسانوں میں بھی اب انسان سے اعلیٰ کون ہے؟ رب رحمان ہے نا۔ انسان سے اعلیٰ کون ہے؟ رب رحمان ہے جو سب کا خالق ہے۔ اب انسان اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو، اپنے سے اعلیٰ پر۔ انسان سے اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو یہ تعلیم ہے کہ تم اللہ کے لیے قربان ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کر کے اپنے تئیں عملی کوشش کی تھی، اور یہ سبق دیا ہے کہ جب میں بیٹا قربان کر سکتا ہوں
ایک باپ کے لیے اپنا آپ قربان کرنا بیٹا قربان کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو جب میں بیٹا قربان کر سکتا ہوں مطلب اللہ کے لیے میں سب کچھ لٹانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اے بندو میرے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرو۔ بظاہر تم ایک جانور ذبح کرتے ہو، مجھے جانور بھی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا خون بھی نہیں چاہیے، لیکن تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ شوق اور جنون ہونا چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ رب کے ہاں وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ ہم جب جانور پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں اس بات کا عملی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا جس طرح یہ جانور ذبح کر رہا ہوں نا اس طرح میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ قربانی کرنے والوں یہ اس عملی جذبے کا اظہار ہے جو اس بات کا نظارہ ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں نماز پڑھوں گا تیرے حکم کی تعمیل میں، جس طرح یہ قربان کر رہا ہوں اپنی راحتیں قربان کرنے کو تیار ہوں، جس طرح یہ جانور قربان کر رہا ہوں اسی طرح اپنے شوق قربان کرنے کو تیار ہوں، جس طرح یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اسی طرح اپنی خواہشات کی گردن پر چھری پھیرنے کو تیار ہوں، جس طرح یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اسی طرح اپنی تمناؤں کو اپنی آرزوؤں کو تیرے حکم کے مطابق، تیری خواہش کے مطابق، تیری رضا کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل نہیں چاہتا لیکن میں پھر بھی صبح اٹھ کر کے مسجد میں آتا ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، دل نہیں مانتا لیکن میں پھر بھی تیری اطاعت میں لگا ہوا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ فلاں کام کروں، فلاں کام کروں، تیرا حکم اس کے برعکس آتا ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مولا جس طرح میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں میں اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی تمام تر آرزوؤں کو تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ جذبہ ہو، یہ سوچ اور فکر ہو تو پھر قربانی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اگر صرف گردن پر چھری چلائی، اپنی آرزویں ختم نہیں کی رب کے حکم کے مقابلے میں، اپنی خواہشات نہیں چھوڑی رب کے حکم کے مقابلے میں، اپنی عادات نہیں چھوڑی رب کے حکم کے مقابلے میں، تو پھر مقصد قربانی پورا نہیں ہوگا۔ تو قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے کا نام ہے۔ قربانی اللہ کے یہاں اس جذبے کے اظہار کا نام ہے کہ مولا میں سب کچھ تیرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی تاریخ انسانی کا تسلسل ہے۔ قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی کرنا فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہوتی ہے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور حکم نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہے، کوئی انسانی سوچ اور فکر اللہ کے حکم کے آڑے نہیں آ سکتی۔ جو یہ کہتے ہیں قربانی کرنے کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے، کسی اور مصرف میں لگا دیتے، کل یہ کہیں گے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ لگا کر 15 لاکھ 20 لاکھ لگا کر مکہ میں جانا ہے، ایک مٹی کا بنا ہوا گھر دیکھ کر آنا ہے، یہی پیسے یہاں کسی غریب کو دے دو۔ کل یہ کہیں گے 5 وقت مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیتے۔ تو یہ ہر شریعت کے حکم کو عقل کی بنیاد پر جھٹلاتے چلے جائیں گے۔ شریعت عقل کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ کے
حکم کا نام ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں عقل کے فیصلے نہیں چلا کرتے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ نماز سے قبل طریقہ نماز عرض کرنا چاہوں گا۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے، اور اس میں 2 رکعت میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لیتا ہے، مقتدی بھی ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ایک بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دی، دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، پھر امام کھڑا ہوگا، دوبارہ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی۔ قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں جایا جائے گا، پھر سجدہ ہوگا، نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، جسے خطبہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ خطبہ سننا سنت ہے۔ خطبے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد احباب تشریف لے جا سکیں گے۔ اور مسجد میں عید کے دن آنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کہتے ہوئے بلند آواز سے آئیں، اور جس راستے سے آئیں جاتے ہوئے راستہ بدل کے جائیں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، ناراضگیاں ختم کریں، صلح کریں۔ جو ناراض ہیں پہلے قدم اٹھائیں، خود جا کر ان سے صلح کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے وہ جنت میں پہلے جاتا ہے۔ تو آئیے آج کے دن، محبتوں کے دن، اس بات کا اظہار کریں کہ ہم نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔